ابھی گزشتہ 17 تاریخ میں 17 مارچ کو جنتر منتر دہلی میں جنتر منتر پر وقف کے تعلق سے احتجاجی مظاہرہ ہوا، پروٹیسٹ کیا گیا امت مسلمہ کی جانب سے۔ اس میں سیاسی رہنما بھی تھے، مذہبی علماء بھی، مذہبی پیشوا بھی تھے، سبھی لوگ اس میں شامل تھے اور عوام کی بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ وہاں پر گئے، ان کے جانے سے فائدہ کیا ہوا، یا علماء کرام نے وہ پروگرام کیا، اس پروگرام سے فائدہ کیا ہوا۔ خیال رہے کہ فائدہ بے حساب ہوتا ہے، اور فائدہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، ان کے اکٹھا ہونے سے اور جس طریقے کی وہاں پر بات چیت کی گئی، اس کے ذریعے سے کسی نہ کسی درجے میں حکومت کے سامنے بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ ہم بالکل بے لگام نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری اس پر روک ٹوک کرنے والا ہے، کوئی تو ہے جو ہمارا مزاحم ہے، مقابل ہے۔ اس وجہ سے اس کا فائدہ ہے کچھ نہ کچھ۔ اور دوسرے درجے میں عوام جس کو حالات نے اور مسلمانوں پر جو جبر و تشدد ہو رہا ہے، ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس نے جو مسلمانوں میں مایوسی کی ایک کیفیت سے پیدا کر دی۔ اس طرح کے پروگرامات سے مسلمانوں میں اور مظلوموں کے اندر ایک طرح کا حوصلہ پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے کہ کوئی ہے ہماری آواز کو اٹھانے والا، کہ جس کے ہم ساتھ میں مل کر اپنی آواز کو اٹھا سکیں، اور ان میں اپنے دین کو بچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تنہا وہ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان کے ساتھ مل کر وہ اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، کم سے کم فائدہ اس کا یہ تو ہے ہی، یعنی بل رکے یا بنے، وہ قانون بن جائے یا رک جائے وہ تو ایک الگ چیز ہے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور یہ قانون پاس نہ ہو، لیکن اگر ہو بھی گیا تو کم از کم یہ تو فائدہ اس سے ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا تو کہا جائے گا۔ اور جو لوگ وہاں پر گئے، جن علماء کرام اس کے لیے فکر مند ہوئے، ان کی مثال اس چڑیا کی سی ہوگی کہ جب جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی تو سب کے سب جانور ایک طرف بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، اور ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کے لا کے اس پر ڈال رہی تھی۔ سب جنگل کے جانور ہنس رہے تھے اس پر کہ عجیب جانور ہے، تمہاری چونچ میں جس قدر پانی آ رہا ہے اتنی مقدار سے اس کا یہ آگ بجھ نہیں سکے گی، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے اس کا۔ اور اسی طریقے سے ایک تھا ان میں سے جو اس آگ کو بجھانے کے، اس کو جلانے کے لیے اور زیادہ ایندھن مہیا کر رہا تھا، یا اس میں پھونک مار رہا تھا کوئی جانور۔ تو اس چڑیا نے یہ جواب دیا کہ کل جب اس جنگل کی بربادی کی داستان لکھی جائے گی تو میرا نام اس جنگل کو بچانے والوں میں آئے گا، اور تمہارا نام اس جنگل کو برباد کرنے والوں میں آئے گا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو جن لوگوں نے وہاں پر روزے کی حالت میں دھرنا دیا، احتجاجی مظاہرہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں جتنا وہ کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، تو وہ شریعت کو ایک اعتبار سے شریعت کا تحفظ کرنے والوں میں اللہ کی بارگاہ میں شمار ہوں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھ کر کہ ہمارے وہاں جانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یہ سمجھ کر بیٹھ گئے، یا آئندہ جب اس طرح کی صورتحال اللہ نہ کرے ملک میں پیدا ہو، تو جو لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے کچھ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تو ان کی مثال ان کی ہوگی کہ ان جانوروں کی ہوگی کہ جو خاموش بیٹھے رہے تھے، یا پھر آگ کو دہکانے اور سلگانے میں لگے ہوئے تھے کہ جب جنگل کی بربادی کی داستان لکھی جائے گی تو ان لوگوں کا نام اس میں آئے گا۔ یہاں پر ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ بھی ہے جو اس وجہ سے نہیں گیا، جس کا ماننا یہ تھا کہ وقف ختم ہی ہو جانا چاہیے، اور ان کے یہ کہنے کی بنیاد اس بات پر ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ وقف کی املاک میں زبردست کرپشن ہے، اور کچھ بڑے مسلمانوں نے، سیاسی رہنماؤں نے اور مذہبی پیشواؤں نے اس پر قبضہ جمایا ہوا ہے، عوام کو تو فائدہ نہیں ہوتا اس کا، وقف کا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس سوچ کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچا، یا ممکن ہے اور بھی ایسے ملی مسائل ہوں
اسلامی مسائل ہوں جن میں کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ میں درخواست ہے کہ وہ اس پر غور کریں۔ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اس پر جو ہے مختلف پرندوں نے آشیانہ بنایا ہوا ہے، کوئی شخص آ جائے جو اس درخت کو نیچے سے ہی کاٹنے لگے، جڑ سے ہی کاٹنے لگ جائے اس کو، اب اس صورتحال میں ہر پرندے کا فرض کیا یہ بنتا ہے کہ اپنے اپنے آشیانے کی حفاظت کرے، اپنے گھونسلے کو بچانے کی فکر کرے، یا سب کا فرض مل کر یہ بنتا ہے کہ پہلے اس درخت کو بچا لے میں، کیونکہ اگر وہ درخت بچے گا تو سب کے گھونسلے بچ جائیں گے، سب کے آشیانے محفوظ ہوں گے، اور اگر وہ درخت ہی محفوظ نہ رہا تو کسی کا آشیانہ محفوظ نہیں رہے گا۔ تو کیا اس وقت میں جو طبقے اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور جن کا یہ اعتراض ہے اور اس بنیاد پر وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے، تو ان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونے کا وقت ہے۔ رہا اندرونی مسائل کا مسئلہ، اگر اختلاف ہے، اگر کوئی شکوہ شکایت اور گلہ ہے تو اس کو بعد میں حل کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال اسلام کے درخت کو بچانے کا مسئلہ ہے اور اس کے تحفظ اور اس کی بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ملت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ وقف والا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ اور دیگر مسائل ہوں، ملت اسلامیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے وقت میں چاہے ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، یا سیاسی رہنما ہوں، مذہبی پیشوا ہوں یا عوام ہوں، سب کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اور اسلام کے جو ہے کہیے کہ اپنے دینی تشخص کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور سب مل کر ایک آواز بلند کریں۔ اس میں جو ہے گروہوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، مسلکوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے، نہ دیوبندی دیکھا جائے، نہ جو ہے بریلوی دیکھا جائے، نہ اہل حدیث دیکھا جائے، سب کے سب جو لوگ ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے جو ہے نتائج اچھے مرتب ہوں گے، ایسے نتیجے مرتب ہوں گے جو ملت اسلامیہ کے حق میں بہتر ہوں گے اور مفید ثابت ہوں گے۔ اور اگر ایسا کیا تو یقین کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی سب مسلمان جو ہے بروز قیامت سرخرو ہو پائیں گے، اور بصورت دیگر ملت اسلامیہ کا بھی خسارہ ہے، اور بلکہ ملت اسلامیہ سے زیادہ خود مسلمانوں کا اپنا خسارہ ہے۔ اس لیے کہ ایسی صورت میں اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتا ہے اور یہ سمجھتا رہا کہ یہ مسئلہ تو صرف علماء کا ہے، یہ مسئلہ تو صرف سیاسی رہنماؤں کا ہے، یہ مسئلہ تو صرف جو ہے تاجروں کا ہے، یہ مسئلہ تو صرف مسجدوں کا ہے، مدرسوں کا ہے، اگر پورا ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوا، یہ سمجھتے رہے کہ بریلویوں کا مسئلہ ہے، یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے، تو یقین کیجئے گا کہ پھر جو ہے ایک ایک کر کے اسی طریقے سے سب کو ختم کر دیا جائے گا اور دینی تشخص باقی نہیں رہے گا۔ حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن باطل اپنے ایجنڈے میں کسی نہ کسی درجے میں کامیاب ضرور ہو جائے گا۔ اس لیے آج سب سے بڑی جو ضرورت ہے ملت اسلامیہ کی وہ ہے کہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، متحد ہو کر اپنی آواز کو بلند کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے اچھے اور بہتر جو ہے نتائج ملت اسلامیہ کے حق میں ثابت ہوں گے۔